کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے غیر فطری موت مارے جائیں۔ یہ بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے جوانی میں ہی ہسپتال کے بستر سے جا لگیں۔ لیکن آج ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہو رہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے بگڑے لڑکے اور لڑکیاں منشیات کی دلدل میں اتر کر موت کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ سرپھری اولادیں اپنی زندگیاں تباہ کر رہی اور دوسروں کی موت کی وجہ بنتی نظر آ رہی ہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کراچی کے مصطفیٰ کو اس کے بچپن کے دوستوں نے ہی قتل کرنے کے بعد گاڑی میں بٹھا کر جلایا۔ حالات اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے اداکار ساجد خان کا بیٹا ساحر بھی منشیات کے دھندے میں ملوث نکلا ہے۔ پولیس نے ساحر ساجد کی گرفتاری کے وقت اس کے قبضے سے 50 لاکھ روپے کی منشیات بھی پکڑی۔ اداکار کے بیٹے نے انکشاف کیا کہ وہ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کو بھی منشیات فراہم کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے ساحر کے پاس سے غیر ملکی برانڈ کی منشیات ملی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں نشہ آور اشیاء کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب ایئرپورٹس پر اتنی سختی ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر سوئی تک اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو پھر یہ غیر ملکی منشیات آ کہاں سے رہی ہیں؟ افغانستان منشیات پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ تفتیشی اداروں کے مطابق افغانستان سے صرف دہشت گردی ہی نہیں ہو رہی، بلکہ نشہ آور اشیاء بھی کابل سے آ رہی ہیں، جو خیبر پختونخوا کے راستے پاکستان بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی افغانستان کے ساتھ طویل سرحد کی وجہ سے منشیات پاکستان پہنچتی ہیں۔ آئے روز ایسے درجنوں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں کے باہر نشہ بیچنے والے پکڑے گئے ہیں۔ ایسے بھی تعلیمی ادارے ہیں جہاں کی کینٹین میں خفیہ طور پر نشہ بکتا ہے، لیکن افسوس کہ ایسے کئی واقعات اور ثبوت سامنے آنے کے باوجود نہ صرف ملزمان سرعام پھرتے ہیں، بلکہ حکومت کی جانب سے کوئی پالیسی بھی تیار نہیں کی گئی۔ انسان کو سب سے پہلے نشے کی لت اس وقت لگتی ہے جب اسے منشیات مفت میں ملنے لگتی ہے، پھر رفتہ رفتہ نشہ عادت بن جاتا ہے۔ نشہ زبان سے ایسے چمٹتا ہے جیسے سانپ سے کوئی بڑا سانپ۔ نشہ دماغ و ہوش و حواس کو ایسے چاٹ جاتا ہے جیسے موت زندگی کو۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت نشے کے شکار افراد کی مجموعی تعداد 70 لاکھ کے قریب ہے، جن میں 78% مرد اور 22% خواتین ہیں۔ کراچی میں ایک تعلیمی ادارے کی جانب سے رات کے اوقات میں مقامی حال میں ایک ایونٹ جاری تھا، جہاں جب پولیس نے چھاپا مارا تو چھاپا مارنے کی یہ وجہ سامنے آئی کہ طالب علم نشے میں دھت تھے اور ڈانس پارٹی چل رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کے بگڑے نوجوانوں میں افیون اور آئس کا نشہ بھی عام ہونے لگا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے یہ نشہ اتنا خطرناک ہے آپ کو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ میرے نزدیک نشہ جو ہے یہ واقعتاً اس کے نفسیاتی پہلو جو ہیں وہ بہت اہم ہے، اور اس پر خصوصاً جو ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں سے گزر کے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ جس وقت آپ کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس میں ایک ٹرو سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کیسے لوگ جو ہے وہ گڈ اور بیڈ کی سینس سے جو ہے وہ باہر ہو جاتے، کیسے وہ اس بات کا تفریق ہی نہیں کر پاتے کہ کیا یہ اچھا ہے یا کیا برا۔ اور پھر بہت سارے جو نشے میں مبتلا لوگ ہیں ان کو بہت سارے ایسے سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں کہ جو ٹریگر ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کے ایڈکشن میں پڑنے کے بعد۔ جیسے اگر آپ کراچی والا واقعہ لے لیں یا پھر لاہور کے اندر بھی بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے، یا دیگر میں سمجھتا ہوں خصوصاً جو ایلیٹ کلاس کے بچوں کے واقعات ہیں، اگر ہم ان سارے واقعات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور ان کے بارے میں سروے کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نشے نے سب سے پہلے جو اگر چیز ان سے جو چھینی ہے وہ ان کی سینسیبلٹی ہے، اور ان کی گڈ اینڈ بیڈ کی جو ہے وہ تفریق کرنے کی صلاحیت وہ ختم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ والا ایکٹ کر جاتے ہیں کہ جس پر بعد میں جس وقت وہ اپنی
ریئل پوزیشن میں آتے ہیں تو نہ صرف جو ہے وہ ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے لیکن ایک چیز میں ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. ایسا نہیں ہوتا کہ پیرنٹس کو نہ پتہ ہو کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کس سچویشن میں گزر رہا ہے یا کس سچویشن سے ہے. اس کا ضرورت سے زیادہ سونا، ضرورت سے زیادہ جاگنا، یا پھر اس کے بعد بہکی باتیں کرنا، یا پھر اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کی irregularity، پہننے کی irregularity، گفتگو کے اندر ان کے جو آداب جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا. اس کے علاوہ اس بندے کی صحت جو مسلسل گراوٹ کی طرف آتی ہے. تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو کہ ماں باپ جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے، ان کے ارد گرد کے ماحول میں جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، جس جگہ جو اس کے عزیز و اقارب، دوست، احباب، سب کو اس بات کی آگاہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی رانگ انٹیک میں جو ہے وہ انوالو ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشے میں اس لیول تک جانے سے بیشتر کوشش کی جائے کہ اس کا تدارک کیا جائے. آئس کے عادی آدمی کی پہچان آسانی سے کی جا سکتی ہے. یہ پہلے پہل منفی سوچ کا مالک بنتا ہے، اس کے رویے میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے. ایسے افراد اپنے قریبی عزیزوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. ایک نوجوان نے اپنے والد سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا تھا. پشاور میں بھی، جہاں پشاور کا 6 افراد کا خاندان آئس کے نشے میں مدہوش اپنے ہی ایک پیارے کے ہاتھوں بے موت مارا گیا تھا. نوجوانوں کو نشے کی لت سے بچانے کے لیے فوری طور پر بڑے پیمانے پہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے. حکومت افیون اور دیگر نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ روک کر پاکستان کے مستقبل نوجوانوں کو تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے. والدین اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھ کر بھی اپنے اور دوسروں کے معصوم بچوں کو غیر فطری موت اور اذیت ناک زندگی کے منہ میں جانے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں.